ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں اتنی مہلت ضرور عطا فرمائی ہے کہ ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہمیں اللہ سے یہ توقع رکھنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے، اور یہ دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیجیے، اس کے استقبال کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے جو سال میں ایک دفعہ 30 یا 29 دنوں کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتا ہے، اور جب یہ 30 یا 29 دن گزر جاتے ہیں تو یہ مہمان بھی ساتھ ہی اپنی منزل کی طرف واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پھر ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم رمضان کے استقبال کے لیے خود کو تیار کریں۔ اللہ نے مہلت عطا کی ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ اس مہلت کو، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس وقت کو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، تب مہلت نہیں ملا کرتی جب موت کا وقت آ جائے۔ کسی نفس کا، کسی جان کا مقررہ وقت اس پر آ پہنچے پھر اللہ مہلت نہیں عطا کیا کرتے۔ مقررہ وقت سے پہلے جو وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کے آنے سے پہلے
اپنی زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ جب موت انسان پر اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے تو مرتے دم ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھے وقت دیا جائے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش مجھے مہلت مل جاتی، مجھے وقت مل جاتا۔ یہ مہلت اور وقت کیوں چاہیے تھا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کرنا چاہتا تھا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں اللہ کے صالح اور نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے زندگی عطا کی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مہربانی اور مہلت ہے۔ اس مہلت کو اب غنیمت سمجھیے اور اپنے آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار کیجیے۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل عمل ابن آدم، آدم جتنے بھی کام کرتا ہے، آدم کی اولاد، انسان جتنے بھی عمل کرتے ہیں، یضاعف الحسنہ بعشر امثالہا، ایک نیکی کا اجر اللہ 10 نیکیوں تک عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا یہاں تک نہیں، 10 سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ ایک نیکی کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ قال اللہ تعالی الا الصیام، اللہ رب العزت کا فرمان ہے یہ تمام نیکیاں روزے کی نیکی کے علاوہ ہیں۔ روزے کا اجر، رمضان میں رکھے گئے روزوں کا اجر ان نیکیوں سے ہٹ کے ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا اجر بھی میں اپنے بندے کو عطا کروں گا۔ یدعو شہوتہ، رمضان کے روزے کی وجہ سے ایک مسلمان، ایک انسان روزے کی حالت میں اپنی شہوت سے باز رہتا ہے، وطعامہ، اپنے کھانے سے باز رہتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، شہوت بھی پوری نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی اس ادا کو دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، روزے کا اجر بھی میں عطا کروں گا۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی آمد سے پہلے پہلے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا، اس بات کو جاننا ہوگا کہ اللہ نے یہ جو مہلت مجھے عطا کی ہے، رمضان کا مہینہ میری زندگی میں اللہ مجھے عطا کر رہا ہے، اب اس رمضان کا میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب تک کسی چیز کے مقصد کا علم نہ ہو، ہمارے ہاں عام طور پہ شادیاں ہوتی ہیں، ایک بھتیجے کی شادی ہے، ایک بھانجے کی شادی ہے، ایک دوست کے بیٹے کی شادی ہے، اور ایک اپنی سگی اولاد کی شادی ہے۔ ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں، دوست کے بیٹے کی شادی ہے یا اپنے ذاتی دوست کی شادی ہے، ہم شادی سے 1-2 دن پہلے اپنی جمع پونجی میں سے 500 روپیہ یا 1000 روپیہ بچا کے رکھ لیتے ہیں۔ شادی والے دن جو ملا، جو میسر آیا، وہی لباس صاف دھلا ہوا پہن کے شادی سے ہو آتے ہیں۔
اب شادی ہے بھتیجے کی، بھانجے کی، اس کی شادی کے لیے اپنے لباس بناتے ہیں، اگر اولاد ہے اپنی اولاد کا لباس بناتے ہیں، اپنے اہلیہ کا لباس تیار کرتے ہیں، اور بڑے ہی جوش اور خروش کے ساتھ شادی سے ایک دن پہلے اپنے بھائی کے گھر جا بیٹھتے ہیں، شادی دیکھتے ہیں، شادی کے بعد ولیمہ دیکھتے ہیں، ولیمے کے بعد دلہا اور دلہن کا سسرال کے ہاں آنا اور جانا دیکھتے ہیں، پھر اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ اور بات ہو اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی شادی کی، تو پھر بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، کئی دن پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں۔ اور جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ تو بیٹی کی شادی کی تیاری پیدائش سے شروع کر دیتے ہیں۔ مائیں سامان بناتی ہے، سامان تیار کرتی ہے، اس روز تک سامان تیار ہوتا ہے جس روز اپنی بیٹی کو ڈولی چڑھا کے اس کے سسرال بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ ہے اہمیت کی بات۔ جتنی اہمیت نظر میں زیادہ تھی، اسی قدر جوش اور خروش کے ساتھ، اسی قدر محنت لگن کے ساتھ اس دن کے آنے کا انتظار بھی کیا اور اس کے لیے تیاری بھی کی۔ اور پتہ تو تب چلے گا کہ محبت کتنی ہے، عقیدت کتنی ہے، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے ہماری تیاری کیا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اس لحاظ سے برکت اور رحمت کی نوید لے کے آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقامہ، رمضان کی راتوں میں قیام کرتا رہا، رمضان کے روزے بھی رکھے، رمضان کا قیام بھی کیا، ایماناً، ایمان کے ساتھ، واحتساباً، اپنے اعمال کا حساب اور احتساب کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ آج صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اس حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اگلے اور پچھلے گناہوں، اگلے گناہ معاف کرتے ہیں، جو ہو چکے وہ معاف ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو بعد میں ہونے والے ہیں اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے۔ اس قدر قیمتی دن آ رہے ہیں، اس قدر اہمیت کے حامل اللہ رمضان کے دن عطا فرما رہا ہے۔ اب اس رمضان کی تیاری کیا ہونی چاہیے، اس رمضان کا استقبال کیسے ہونا چاہیے، اس کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، اس کی آمد پر اسے مرحبا کہنے کے لیے، اس کی آمد پر اسے ست بسم اللہ جی آیا نو اور خوش آمدید کہنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سے اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ اور معافی ایسی، توبہ ایسی کہ جس توبہ کو توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو ایسی معافی مانگو، پکی، سچی اور صاف توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی گنجائش نہ ہو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد اللہ کی نافرمانی کی گنجائش نہ ہو۔ پیچھے جو ہوا ہو چکا، جو ہم کر آئے وہ کر آئے، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ پچھلے سال رمضان گزرا تھا، میں نے اس رمضان میں روزے نہ رکھے تھے۔ یاد رکھیے
جس طرح نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کے جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس شخص نے فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا، جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑتا ہے، فقد کفر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس نے کفر کیا۔ اب یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا اور بے روز بھی رہوں گا۔ رمضان کا روزہ رکھا ہے، ساتھ نماز بھی پڑھنا ہوگی۔ رمضان کا روزہ رکھوں گا، نماز نہ پڑھوں گا۔ نماز پہلے ہے، نماز کے ساتھ روزہ ہے، نماز کے ساتھ روزہ ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اسلام اس کا بھی نہیں تسلیم کیا جائے گا، اور جس نے روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، اور کوئی عذر بھی پیش نہیں ہے، روزے کو چھوڑنا، جان بوجھ کے چھوڑنا، روزہ نہ رکھنا، اپنے کام کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر، اپنی دکان کی خاطر، اپنی مزدوری کی خاطر روزے کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے کام کی خاطر نماز نہیں چھوڑی جاتی، ایسے ہی کام کی خاطر روزہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رمضان سے پہلے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ رمضان کے استقبال کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ طے کریں کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ جب یہ طے کر لیا کہ رمضان کی آمد کیوں ہے، رمضان کی آمد اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر میں نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تم پر بھی فرض ہے، پہلوں پر بھی فرض تھے، تم پر رمضان کے فرض ہیں، ان پر کسی اور مہینے کے ہوں گے۔ روزے ہر کام کے لیے فرض تھے، اور ان کی فرضیت کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار۔ اب رمضان کی آمد کا مقصد تو سمجھ میں آ گیا کہ رمضان کی آمد کا مقصد ہے پرہیزگاری حاصل کرنا، اور پرہیزگاری انتہا ہے اللہ کی رضا کی۔ جو جس قدر پرہیزگار ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ مسلمان ہوگا، جو جتنا ہی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے جنت کا حقدار ہوگا۔ اور رمضان کے روزے کا مقصد، رمضان کے آنے کا مقصد اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، مقصد سمجھ میں آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ رمضان کے آمد کا مقصد، رمضان کے آنے کا مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور تقویٰ، پرہیزگاری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں جب روزے کا لفظ بولا جائے تو دماغ میں تصور یہی آتا ہے کہ کھانا کھایا سحری کے وقت، پھر شام افطاری تلک بھوکا رہا، دن میں فجر سے لے کے مغرب تک یہ 4 نمازیں گزری، ان چاروں نمازوں کے وقت میں نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، اس کا نام روزہ ہے۔ ہم نے بالکل صحیح سمجھا ہے، ہم نے بالکل حقیقت سمجھا ہے کہ روزے کا مفہوم، روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے سے بھی رکنا اور پینے سے بھی رکنا۔ اور لفظ صوم یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اسے روزہ کہا جاتا ہے، اور جب لفظ صوم عربی میں بولا جائے
تو اس کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہی رکنا، باز آ جانا، کوئی کام نہ کرنا۔ اور جب اس سے مراد روزہ ہو تو روزے سے مراد یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے ان کاموں سے رک جانا ہے۔ اور یہ جو روزے کی کیفیت ہے، صوم کی کیفیت ہے، اس کیفیت میں ان کاموں سے بھی رکنا ہے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، اور ان کاموں سے بھی رکنا ہے جن کاموں سے عام دنوں میں اللہ نے نہیں روکا۔ اب کن کاموں سے اللہ نے روکا ہے؟ چغلی، غیبت، جھوٹ تو ویسے ہی اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ شراب، زنا، بدکاری اللہ نے ویسے ہی مسلمانوں پہ حرام کی ہوئی ہے۔ اب حلال کیا ہے؟ ایک خامد اپنی بیوی کے ساتھ، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ زوجیت جب چاہے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب رمضان کے ایام آ جائیں کہا دن کے وقت تمہارے لیے یہ کام حرام ہو چکا ہے، دن کے وقت تمہارے لیے یہ کام حرام ہو چکا ہے۔ اب روزے کی حالت میں اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر یاد رکھیے گا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ اس کے لیے کہا ہے جو روزہ رکھ کے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے۔ اب جس نے رکھا ہی نہیں، جس نے روزے کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، جس نے رمضان کے آنے کے مقصد کو جانا ہی نہیں، جس نے رمضان کا استقبال چاند دیکھ کے کر لیا اور حضرت صاحب کو مسجد میں آ کے مبارک دے دی۔ کئی لوگ یہ دن گزر رہے ہیں، آج اور کل کا دن ہے، شاید ہم سے پوچھتے ہیں قاری صاحب روزہ کدھر ہے؟ یہ زیادہ تر وہ پوچھتے ہیں جو پکے روزے دار ہیں۔ اور پکے روزے دار کون ہیں؟ جنہاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہے ایک پہلا روزہ رکھنا تے ایک آخری روزہ رکھنا۔ پچھلے وہ جیسے بعض لوگ فجر کی نماز پڑھ کے باقی چاروں نمازیں چھوڑ کے سمجھتے ہیں ہم پکے نمازی ہیں۔ یہ لوگ جو رشتے کرواتے ہیں ان سے پوچھیں، جب وہ رشتہ کروانے جاتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں مسلمانوں کا، آج بھی مسلمانوں میں جو پکے مسلمان ہیں دین کی جن میں تھوڑی بہت محبت موجود ہے، وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ بیٹا نمازی ہے یا بے نماز؟ قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا نمازی ہے، روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے کام پہ جاتا ہے۔ اور پوچھنے والے کہتے ہیں بھائی پکی گال ہے، بندہ نمازی ہے۔ اب پوچھنا تو یہ چاہیے باقی چاروں کہاں پڑتا ہے؟ اب پوچھنا تو یہ چاہیے ایک رکھ لیا۔ کئی روزے دار آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، جو صرف جمعے کا روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھیے، ایک نہیں پورے مہینے کے رکھیے۔ جس طرح نمازوں کی گنتی 5 پوری کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی رمضان کے رکھے ہوئے روزوں کی گنتی بھی پورے 30 یا 29 گنے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اور رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیے۔ رمضان میں حلال کام منع ہے، کھانا منع ہو گیا، پینا منع ہو گیا، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، بھوک کا مقابلہ کرنا ہے، پیاس کا مقابلہ کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی شہوانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے۔ خود کو کنٹرول میں رکھنے کا نام، خود کو روک کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اور اس قدر اپنے آپ کو روکنا، اس قدر اپنے سامنے اپنی رکاوٹیں کھڑی کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں گالی نہ دو، روزے کی حالت میں کسی پر تشدد نہ کرو، کسی کو مارنا نہیں، برا نہیں کہنا،
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम रोजे से हो, तुम्हें कोई गाली देता है, कोई बुरा कहता है, तुमने जवाब में रोजे की हालत में गाली का जवाब गाली नहीं देनी। रोजे की हालत में गाली का जवाब गाली, तो जिन्हां दी आदत पक्की है उन्हां दा की बनेगा। हमारी तो आदत बनी हुई है, बीवी को मोहब्बत से बुलाए तो मां की गाली देके, ये मोहब्बत है। ये मुझे ऐसा है कि नहीं हमारे मुआशरे में, बीवी को बुलाए मोहब्बत से, बहन की गाली देके, औलाद को बुलाए मोहब्बत से। हम मोहब्बत में भी गालियां देते हैं, गुस्से में भी गालियां देते हैं। हम अपने जानवर पे सवारी करें, हमारी थामी हुई मुहार के मुताबिक जिस तरफ हम उसे मोड़ना चाहे वो ना मुड़े, हम उसे भी गाली देते हैं। ये तो जानवर है। हम मोटरसाइकिल पर बैठ के एक दफा, दो दफा, तीसरी मर्तबा किक लगाए, मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो, हम मोटरसाइकिल को भी गाली देते हैं। गालियां तो हमारे यहां, जैसे हम खाना नहीं खाते वैसे हम गालियां खाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गाली दे, कोई झगड़े के मूड से आए, रोजेदार का हक बनता है उसे सामने से कहे, भाई मैं रोजे से हूं, मैं तेरी गाली का जवाब नहीं दूंगा। मैं क्या हूं? रोजे से हूं। और जो रोजा रख के गालियां देते हैं, जिन्होंने नहीं रखा उनकी तो बात ही नहीं। उनके लिए हम हाथ उठा के दुआ करते, सब मिलके दुआ करते, अल्लाह उनको रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। जुमे के बाद भी दुआ कीजिएगा, अब भी दुआ कीजिए, और ये रोजे की दावत लेके अपने घरों को जाइएगा। हमारे घरों में बेरोज बैठे हुए हैं, रोजा घर रहते हुए अगर मुआफ है, उन बहन बेटियों को मुआफ है जिन पर महीने में चंद दिन माहवारी के आते हैं। बंदियां नूं पता नहीं केड़ा है ऐसा है, वो बेचारे रोजे ही नहीं रखते। खवातीन को रोजे मुआफ है, और इनकी अहमियत से अंदाजा कीजिए, एक औरत जब उस पर माहवारी के अय्याम होते हैं, नमाज उससे उठा ली जाती है, नमाज उससे उठा ली जाती है। अब माहवारी के अय्याम में जो नमाज नहीं पढ़ी वो कभी नहीं पड़ेगी, उसका अजर अल्लाह उसे वैसे ही अता कर देगा। लेकिन रोजे की अहमियत का अंदाजा कीजिए, वो औरत जो माहवारी के अय्याम में थी, जिसने रोजे नहीं रखना थे, नमाज ना पढ़नी थी, रमजान गुजर गया, 6 या 7 रोजे उसके छूट गए, अब वो पूरे साल में उसे किसी ना किसी वक्त, कई ना कई दिनों में, कहीं ना कहीं उन्हें अपने उन 6 या 7 रोजों की दियत देना होगी, रोजे रखना होंगे। रोजे मुआफ। अगर रोजे कोई मामूली इबादत होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से जहां औरतों को माहवारी के अय्याम में नमाज की छुट्टी दे दी, रोजे की भी छुट्टी देते। आपने छुट्टी नहीं दी। मालूम हुआ अगर उन बेचारियों को रोजे मुआफ नहीं तो फिर हमें तो पहले मुआफ नहीं। हमें रोजे बोलो रखने होंगे, रोजे रखने होंगे। रमजान के रोजे फर्ज है। इस्तकबाल रमजान के लिए तैयारी कीजिए। रमजान आ रहा है, रब का मेहमान आ रहा है, हम उसका इस्तकबाल करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी में बैठे हुए हैं। आज अल्लाह के पाक घर में बैठकर अल्लाह से ये आज़म कीजिए, अल्लाह से ये दुआ कीजिए, मालिक तूने जिंदगी अता फरमाई, रमजान का चांद देखेंगे, तेरे साथ वादा है आइंदा जिंदगी में चाहे 29 रोजे मिले, जिंदगी में चाहे 30 रोजे मिले, हम एक रोजा भी नहीं छोड़ेंगे और एक रात का क़याम भी नहीं छोड़ेंगे। कह दो इंशाअल्लाह।
آج سے طے کیجئے، آج سے وقت مقرر کیجئے، اپنے کام کے لیے وقت آج سے خاص کیجئے، آج ہی وقت خاص کریں۔ گھر بیٹھ کے کیلکولیشن نکالیے، عام دنوں میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، رمضان میں صرف 4 گھنٹے کام کروں گا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کس لیے؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا، حضرت جی 16 گھنٹے سے 4 گھنٹے پہ کام آ گیا تو سحری کے وقت پراٹھے تو کھا لوں گا، لیکن عید پر بچوں کے کپڑے کہاں سے بناؤں گا؟ عید پڑھ لیجئے، پرانے لباس کو دھو کر پہن لیجئے، عید کی نماز ادا کرو گے، عید ہو جائے گی۔ لیکن اگر پیسے کے لیے، روٹی کے لیے، ان 3 وقت کے لقموں کے لیے اگر رمضان کے روزے چھوڑ دیے تو پھر سوچئے قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، ہمارا گریبان ہوگا، ہم وہاں پر جواب کیا دیں گے؟ یہ حدیث تو ہم نے سن رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا، اسے محشر کے میدان میں 2 سفارشی ملیں گے۔ کتنے سفارشی؟ 2۔ یہ دونوں اس کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، بڑے خوبصورت جوان ہیں، بڑے خوبرو جوان ہیں، ایک اس کی دائیں جانب کھڑا ہے، ایک بائیں جانب کھڑا ہے۔ یہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، دونوں کو دیکھ کے سوال کرتا ہے تسی کون ہو؟ او تسی کون ہو؟ ایتھے تے بچہ ماں نہیں پئی سامدی، تسی کون ہو؟ دونوں جواب دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں رمضان ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تیرے رب کا قرآن ہوں۔ اب جس نے رکھا ہوگا اس کی تو سفارش ہو گئی، تو جس بیچارے نے رکھے ہی نہیں، عذر بھی نہ تھا، صحت مند تھا، تندرست تھا، اگر یہ سفارش کر سکتے ہیں تو سوچئے قیامت کے روز یہی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ روزہ رکھنے والے کی قدر اتنی ہے کہ رمضان کا مہینہ اس کا سفارشی بنا کھڑا ہے اور اس سے کہتا ہے تو وہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے تھے، تو وہ ہے دن کو روزے رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، آج اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے، اللہ نے ہمیں انسانی ڈھانچے میں ڈال دیا ہے، آج ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تجھے اپنے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں اور وہاں پر لے جا کے تیرے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں اور کہیں اللہ اسے معاف فرما دے۔ گرمیاں تھیں، سردیاں تھیں، موسم چاہے کوئی تھا، حالات چاہے کیسے تھے، کھانے کو پراٹھا ملا تھا یا خشک روٹی اس نے کھا کے روزہ رکھنے کی کوشش کی تھی، اللہ کہیں گے کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے؟ یہ دونوں کہیں گے اللہ ہم اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں، اسے معاف فرما کے جنت عطا کر دیجیے۔ اگر یہ سفارش کر سکتے ہیں تو قیامت کے روز ہمارے خلاف دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ آئیے رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے استقبال کیجئے، اس رمضان میں ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کیجئے۔ ارادہ یہ ہو، عزم یہ ہو، اللہ یہ مہینہ شاید زندگی کا آخری مہینہ ہو، شاید اس کے بعد مہینہ نصیب نہ ہو۔ ہم نے کون سا لوح محفوظ میں دیکھا ہوا ہے کہ ہمیں اگلا سال بھی نصیب ہوگا؟ شاید رمضان کی چاند رات بھی دیکھنی نصیب نہ ہو۔ کتنے ہی جنازے ایسے ہیں جو چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اٹھ جائیں گے، شاید ہم بھی ان لوگوں میں ہوں کہ رمضان کا چاند طلوع ہو رہا ہو اور ادھر سے آسمان سے ملک الموت کا نزول ہو رہا ہو، ہمیں
رمضان کا پہلا دن بھی دیکھنا نصیب نہ ہو، لیکن اگر ہم نے اس کے آنے سے پہلے تیاری ایسی کی ہوئی کہ آج سے ہم نے اپنا احتساب کر لیا اور اپنے نفس کی وہ تمام خرابیاں جن کی وجہ سے ہم اللہ کے مجرم بنتے ہیں، وہ ساری خرابیاں آج سے ہم نے خوبیوں میں ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی، تو یاد رکھیے اللہ مہربان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ رب یہ نہیں دیکھتا یہ پہلے کیا کرتا رہا تھا، اللہ یہ دیکھتے ہیں یہ اب کیا کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 99۔ ایک کم 100۔ دل میں خیال پیدا ہوا زندگی فنا کی طرف بڑھ رہی ہے، نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہی نقطہ نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی سوچنا ہوگا شاید زندگی کی شام کب ہو جائے۔ جب تلک ہم اس حالت میں نہیں آتے، جب تلک ہم اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں محسوس نہیں کرتے کہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، تب تلک نہ مسجدوں میں گونجتی اذانوں کا احساس ہوگا، نہ آتے ہوئے رمضان کے مہینے کا احساس ہوگا، نہ رخصت ہوئے اس مہینے کا احساس ہوگا۔ رمضان کی آمد سے پہلے اس طرح کی توبہ کیجئے، اس طرح اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ وہ 100 قتل کرنے والا، ایک کم 100 بندے کو مارنے والا ایک بندے کے پاس جاتا ہے، اس نے دیکھا میری بستی میں پڑھا لکھا بندہ ہے، اب اس کے سامنے جا کے اپنا مدعا رکھتا ہے، کہا میں نے ایک نہیں 99 بندے مارے ہیں، تمہارے پاس آیا ہوں، کوئی حال نکالو اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی حال نکالو اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا معافی کا پوچھتا ہے، ایک کی بات ہوتی سوچا جا سکتا تھا، 10 کی بات ہوتی پھر بھی سوچ سکتے تھے، 20 کی بات ہوتی پھر بھی سوچ سکتے تھے، تو پورے 99 قتل کر کے آ گیا ہے، اب پوچھتا ہے اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تیرے ارگیاں نو رب معاف کرے، ایسے مفتی نہ بنا کرے، لوگوں کو سہولتیں دیں، امید دلائیے اللہ مہربان ہے، رمضان آ رہا ہے، چاہے اس سے پہلے دامن گناہوں سے بھرا ہوا، کہیں بھی رحمت کے چینٹے پڑنے کی جگہ نہیں ہے، اس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیجئے، تنہائی میں بیٹھ کے کوشش کیجئے اپنے دل کی مٹی کو نرم کرنے کی۔ جب یہ دل کی زمین نرم ہوتی ہے تو آنکھوں کے جھرونکوں سے دل کا پانی برسا کرتا ہے، جب دل کا پانی آنکھوں کے جھرونکوں سے برسنا شروع ہو جائے پھر اللہ سے دعا کیجئے اللہ جو پیچھے کر آیا ہوں وہ معاف فرما دے، اب آگے میرا وعدہ ہے زندہ رہوں گا، تیرے رمضان مہینے کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ارادہ کیجئے، وعدہ کیجئے، اللہ اگر وہ 99 قتل کرنے والا، جب اس نے مفتی صاحب سے سنا کہ تجھے اللہ معاف کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سائیاں دا کی سی، انہاں تلوار کڈی، انہاں کیا معافی تے اگے کوئی نہیں، چل وڈا جنت دا دروگا تیری بھی دھون لا دینے، سینچری تے پوری کریے، جڑے کرکٹ کھیڈتے ہیں انہوں نے پتا سینچری کی ہوتی ہے، 100 تو پورا کرے، 100 پورے ہو گئے، پھر کچھ دن گزرے، یہ ضمیر کے جاگنے کی بات ہے،
جب ضمیر جاگ جاتا ہے پھر بندے کو سونے نہیں دیتا. جب ضمیر جاگ جائے، اندر جاگ جائے، اللہ ہمارے اندر کو بیدار فرما دے. جب اندر جاگتا ہے پھر باہر کی آنکھوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اندر جاگ گیا، پھر کسی کو تلاش کرنا شروع کیا. کسی نے بتایا ہوگا، یا ویسے ہی کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس جاتا ہے، کہنے لگا پاجی بات یہ ہے 100 بندہ مار چکا ہوں، چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. اس نے کہا معافی چاہتے ہو؟ اس نے کہا معافی چاہتا ہوں. اس نے کہا اگر معافی چاہیے اللہ سے معافی مانگ لے، اپنی بستی کو چھوڑ دے، اپنی بستی میں رہے گا. تیری طبیعت ایسی ہے، پھر غصہ آئے گا، پھر کسی سے گاٹے فیٹ ہو جائے گا، پھر کسی سے تون لا دے گا. تون لانا تو تیرے واسطے میں جو مرغی لال کرنا. کیوں جی؟ یہ اس وقت تک بندے کو جھجک ہوتی ہے جب تک جرم نہیں کرتا. جب جرم کر لیتا ہے پھر جھجک ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ توبہ کو قائم رکھنا ہے، توبہ کو قائم رکھنا ہے. اس نے کہا اپنی بستی کو چھوڑ دے. بستی کو چھوڑ دیا، چل دیا. یہ بیدار ضمیر تھا. بستی کو چھوڑا کس لیے؟ میری توبہ قائم رہے، میری توبہ قائم رہے. دوسری بستی کا رخ کر لیتا ہے. ابھی رستے میں تھا، موت کا فرشتہ آیا، روح پرواز کر گئی. اب آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جنت کے دربان بھی آ گئے، جہنم کے دروغے بھی آ گئے. اب ایک پارٹی کہتی ہے ہم لے کے جائیں گے، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہم لے کے جائیں گے. لڑائی ہو گئی. اللہ نے ثالث کو بھیجا، جاؤ یہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، فیصلہ کر کے آؤ. یہ فیصلہ کرنے والا آیا. فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا جس بستی کی طرف زمین اور فاصلہ کم ہے، اگر جس بستی کو جا رہا تھا اس طرف کا فاصلہ کم ہے تو جنت والے لے جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی کو جا رہا تھا اس کا فاصلہ زیادہ تھا. جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ پکی توبہ کرتا ہے، جب یہ عزم کر لیا کہ رمضان آ رہا ہے، اب رمضان زندگی میں آئے یا نہ آئے، رمضان سے پہلے ہی موت ہو جائے، ایک دفعے اپنی آنکھوں کے جھرونکوں کو ساون بھادوں کی بارش کی طرح بہانے کی کوشش کر ڈالی، آنکھوں نے پانی بہا دیا اللہ کے ڈر سے. اب ساتھ ہی اگر موت کا بلاوا آ جاتا ہے تو یاد رکھیے رمضان آیا ہے یا نہیں آیا، اللہ رمضان کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. اللہ تو لاج رکھ لیتا ہے 100 قتل کرنے والے کی. زمین کو ماپا گیا، زمین کا فاصلہ اس علاقے کی طرف کم ہے جس علاقے کو یہ جا رہا تھا. فیصلہ ہو گیا، اللہ نے جنت عطا فرما دی. اور رمضان کی آمد کا مقصد بھی یہ ہے. آخری بات رمضان کے استقبال کے حوالے سے، آج سے اپنے کاروبار کے وقت خاص کر لیجئے، وہ وقت رکھیے. اگر دن کو کام کرتے ہو تو کوشش کیجئے روزہ بچانا ہے. روزہ کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. ایک نہیں، پورے 30 روزے بچانے ہیں. کتنے روزے بچانے ہیں؟ 30. کام دوپہر تک کیجئے، دوپہر سے بعد شام تک آرام کیجئے. لیکن روزہ اگر دن کو کام نہیں ہوتا، اپنا کام ہے تو رات کو کر لیجئے، لیکن روزہ نہ چھوڑیے. دوسرا کام، آج سے اپنی شخصیت کے اندر موجود
وہ تمام خامیاں، وہ تمام کمزوریاں جن کی وجہ سے ہمارے عمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ان کو ختم کر دیجیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹ پہ عمل نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج سے یہ عزم کر لیجئے۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے، اللہ سے پکی توبہ کر لیں۔ میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اور توبہ کے پیغامبر بن کے جائے۔ جو بھی ملتا ہے اسے یہ پیغام دیں، بھائی آج سے توبہ کر لو۔ اپنے گھر والوں کو تیار کیجئے، اپنے بچوں کو تیار کیجئے، اپنے دوستوں کو تیار کیجئے، ہر مسلمان کو دعوت دیجئے کہ ہم اس سال رمضان کے روزے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو کہا تھوڑا تھا، اللہ زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔